الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عما يتساءلون عن النبأ العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل تفسیر قرآن سے پیش کر ہم سب مل کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کری پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس مجلس اور اس محفل کے مقاصد آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس محفل کو درس قرآن عظیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پیغام خدا ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے مٹ رہا ہے آہستہ آہستہ، وقت کے فتنوں کی وجہ سے، یزیدی فتنوں کی وجہ سے ہو یا یہودی فتنوں کی وجہ سے ہو، ہمارے جو قرآن سے دوری ہے اور اسی وجہ سے دین سے بھی دوری ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ کئی گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے ہم محفوظ بھی ہو سکتے ہیں اور دین کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اس درس قرآن کے لیے محفل منعقد کرنے کا، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس مجلس میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ جو کچھ بیان ہوگا اللہ ہمارے دلوں میں اسے اتارے، اور بالخصوص یہ جو نوجوان ہیں تحریک اصلاح امت کے، جنہوں نے اپنا وقت بھی قربان کیا، نوجوانوں نے اس کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کی جائیں سب کم ہیں کہ اس وقت ہر ایک کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو وہ دین کے واسطے وقت نہیں ہے۔ لیکن ایسے فتنے کے دور میں بھی یہ نوجوان اگر دین اسلام کی خاطر اپنے وقت کو بھی قربان کر رہے ہیں اور اپنے مال کو بھی قربان کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا اجر دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے، اس کا اجر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا رکھا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ان نوجوانوں کے لیے یہی دعا ہے کہ جس ہمت و جستجو کے ساتھ اور جس ایک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین اسلام کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے، اللہ آپ کے اس قدم کو ہمیشہ استقامت بھی عطا فرمائے، اس راستے میں آپ تمام احباب کو صبر بھی عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہوگا اس رب نے اس پیغام میں؟ سب کا پیغام پڑھ رہے ہیں ہم، رب کا پیغام نہیں پڑھ رہے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ میسج فلاں کا آئے تو کیا آئے گا، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوگا۔ یہ میسج بھی پڑھیں، یہ بھی ایک میسج ہے، یہ رب کا میسج ہے۔ لوگ کہتے ہیں، زمانہ کہتا ہے، لوگ کیا پورا زمانہ کہتا ہے کہ اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ کیا نام ہے؟ قرآن حکیم۔ حکیم جانتے آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے آپ کہتے ہیں حکیم صاحب کے پاس چلو، کیا حکیم کا؟ اس قرآن مجید کو قرآن حکیم ایک نام اس لیے ہے، اس کو حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب نے ہر بیماری کی دوا اس میں رکھی۔ ہر بیماری کی دوا کس میں رکھی ہے؟ اس میں رکھی ہے۔ کفر سے بچ کر ایمان میں آنے کی دوا اس میں ہے، گمراہی سے بچ کر نور میں داخل ہونے کی دوا اس میں ہے، اور جو گمراہی میں پھنسا ہوا ہے اسے نور کی طرف آنا کیسے ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اسے گناہوں سے نکل کر جو ہے راہ صراط مستقیم پر آنا کیسا ہے وہ اس میں ہے۔ یہ پڑھیں گے تب نہ پتا چلے گا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، اور اگر پڑھے نہ تو پھر راستہ کیسے پتا چلے گا۔
رب ارشاد فرماتا ہے آیتیں جو تلاوت کی تھی اس میں سے چند اور آیتیں، 2 آیتیں اور ایکسٹرا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا کہ اے بندو ہم نے، رب فرماتا ہے کہ اے بندو ہم نے تمہارے لیے رات کو چھپا ہوا بنایا، تم رات میں جو کچھ کرتے ہو وہ کسی کو پتا نہیں لگتا، اور اگر رات کو اندھیرے والا نہ بناتا، اس میں بھی دن کی طرح اجالا بنا دیتا تو انسان کے کئی معاملات جو اندھیرے میں کرنے کے ہوتے وہ کر نہیں پاتا، لیکن رب نے انسان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ رات میں اندھیرا بنا دیا اور دن میں اجالا پیدا فرما دیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن میں اجالا کر کے تمہارے لیے کمائی کا ایک ذریعہ بنایا۔ اگر دن میں اندھیرا کر دیتا تو کماتا کون؟ سارا دن اندھیرا ہو جاتا، رات اور دن دونوں اندھیرے میں ہو جاتے تو پھر کماتے کیسے؟ کہاں روشنی کے لیے بھٹکتے، کہاں جاتے، کس طرح انداز میں تمہاری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ لہذا صبح کو ہم نے اجالا اس لیے کر دیا کہ تم جب جہاں چاہے جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، وہاں تمہیں اجالا ہی اجالا نظر آئے گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے سر کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے، اور اتنے مضبوط آسمان بنائے کہ آج تک تم نے جو گھر بنائے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کا سہارا دے کر بنائے ہوں گے، لیکن ان آسمانوں کو رب نے کسی کا سہارا نہیں دیا، بغیر سہارے کے یہ آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا رب ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس آسمان کے اندر تمہارے خاطر روشنی کے لیے جو ہے ہم نے ایک بڑا سا سورج پیدا فرما دیا۔ کس نے بنایا؟ ہمارے گھر میں جو لائٹیں چل رہی ہیں نا، مہینہ ہو جائے تو گورنمنٹ والے بھاگ کر آ جائیں کہ بل نکال کر دو کہ تمہاری اتنی بڑی بل ہے۔ کسی کے گھر میں 1000 آ رہی، کسی گھر میں 500، کسی گھر میں 2000، کسی گھر میں 3000، جتنا لائٹ جلا رہا ہے، جتنا کرنٹ خرچ کر رہا ہے اتنا جو ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان اپنے بندوں پر دیکھیں آپ، صبح آپ بیدار ہو جائیں اور اپنی کھڑکی کھولے، جو بھی کھڑکی کھول رہا ہے سورج کی روشنی اس کے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور راستے پر چل رہی ہے وہی روشنی ہمیں نظر آ رہی، اسی کی روشنی سے راستہ چل رہی ہے۔ لیکن بتائیں ہمارے رب نے ہم سے کبھی یہ کہا ہو کہ ہم نے جو تمہارے لیے روشنی کا اہتمام کیا ہے اس کے بدلے تمہیں پیسہ دینا پڑے؟ کہیں رب نے کہا یہ احسان ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمارے لیے، ہمارے خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج سجایا ہے ہماری روشنی کے لیے۔ اب ہم اگر اس رب نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے تو یہ نعمت کھا کر اس کا شکر ادا نہ کریں تو ہم کتنے بڑے غافل ہیں، کتنے بڑے غافل ہیں۔ ایک آدمی آپ کو روشنی دے رہا ہے، آپ کا گھر اندھیرا ہے، آپ کو روشنی دے رہا ہے، بغیر پیسوں کے دے رہا ہے، مفت میں دے رہا ہے آپ کو روشنی، آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے محلے کے اندر اس کا گا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آدمی صحیح نہیں ہے، آپ گا رہے ہیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ جس نے روشنی کا اہتمام کیا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ ہمارے رب نے ہمیں صرف یہ کہا کہ میں نے اتنی ساری نعمتیں تیرے لیے سجا کر رکھی ہے، تو کچھ نہ کر، بس اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم کتنے غافل بندے ہیں، کھا رہے ہیں اس کا، روشنی اس کی لے رہے ہیں، گھر اس کا ہے، مکان اس کا ہے، چھت اس کا ہے، سب کچھ روزی اس کی ہے، بال بچے اس کے دیے ہوئے ہیں، سب کچھ عطا اس کی ہے۔ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود ہمارے دل اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کر کے اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب ارشاد فرماتا ہے یہ بندے اتنے جو ہے اتنے ناشکرے ہیں، جو بھی نعمت دیتا ہوں اور جب بیمار ہو جاتا ہے تڑپ کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے فلاں مدد چاہیے، فلاں مدد چاہیے۔ رب کہتا ہے کہ جب میں مدد کر دیتا ہوں نا تو پھر وہ ناشکرا بن جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ناشکرا بن جاتا ہے۔ ہمارے انسان کی یہ وقت ضرورت پر کام آ جانا اور وقت ضرورت پر کام آنے کے پر پلٹ جانا یہ ہماری فطرتوں میں لکھا ہوتا ہے۔ لہذا ہم ان فطرتوں کو تبدیل کریں جو ہمیں
ہمارے لیے احسان کرتا ہے، پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو ہے ہم ہما وقت تیار کریں۔ اور ہمارے رب نے جو ہم پر احسان کیا ہے، پوری کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، پوری کائنات میں ایسا اتنے احسانات جو رب نے کیے ہیں، ایسے احسانات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارا ذمہ بنتا ہے کہ اگر ہم سب سے زیادہ شکریہ کسی کا ادا کریں تو وہ واحد رب ہے جس کا ہم سب سے زیادہ شکریہ ادا کریں۔ رب ارشاد فرماتا ہے اتنا ہی نہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، تمہارے خاطر میں نے کیا کیا؟ بادلوں میں سے بارش برسائی۔ کیا برسائے؟ بارش برسائے۔ اگر رب نہ چاہے کہ پانی برسے تو برس سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ برسانا چاہے تو پوری دنیا مل کر آسمان سے پانی نہیں منگوا سکتی۔ جب تک رب کا ارادہ نہیں ہو سکتا تب تک بارش نہیں ہو سکتی۔ یہ بارشیں جو تڑپ ہے، یہ پانی جو آج ہم پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، کھیتوں میں ڈالا جا رہا ہے، جس سے اناج اگ رہا ہے، پھر وہی اناج ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے، جس کی سبزیاں بن رہی ہیں، جس کے سالن بن رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ہماری صحتیں بن رہی ہیں اور ہمارے دن گزر رہے ہیں، ان کا تعلق جوڑیں آپ، قسم خدا کی وہ بارش سے تعلق ہے۔ اگر بارش نہ برسے تو پھر یہ ہے کہ ہم پانی کے محتاج ہو جائیں، ہمارے کھیتوں میں اناج نہ اگے، اور جب اناج نہ اگے، فصل نہ اگے، تو پھر فصل نہ اگے تو ہم بھوکے مریں، اور ہم بھوکے مریں تو پھر مر ہی جائیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہو، ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں، بھیک مانگے رزق کے لیے۔ لیکن رب نے کہا تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، میں نے پانی دے کر تمہارے فصلوں میں وہ لہالہادہ فصل پیدا فرما دی کہ اس کے ذریعے تم کھاتے بھی ہو، تم زندہ بھی ہو۔ یہ جو زندہ رکھا گیا ہے وہ رب کا وسیع اسباب رب نے پیدا فرمائے۔ کیا پیدا فرمائے؟ رب نے اسباب پیدا فرمائے۔ تو لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا کھیت ہے، میں محنت کر رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں۔ قسم خدا کی اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا، یہ سوچ لیا کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے، کہ میں نے تجارت کیا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت و مشقت کیا ہے، میں نے کمایا ہے، پھر یہ اگر تم نے سوچ لیا تو سمجھو تمہارے اندر فرعون جنم لے چکا ہے۔ کون جنم لے چکا ہے؟ فرعون جنم لے چکا ہے۔ اور آج تمہاری یہ سوچ ہوگی، لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو جواب دینا ہے، آج اگر تمہیں اللہ کی پکڑ میں نہیں لیا گیا تو یقین رکھو رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب آتی ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا، کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ فرعون کو بھی ڈھیل دی گئی، وہ پکارتا رہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یہ میرا سب کچھ بنایا ہوا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں پانی دیتا ہوں، میں تمہیں فوج دیتا ہوں۔ یہ طاقت پر اترا رہا تھا، اپنے آپ پر اترا رہا تھا، لیکن اسے اس وقت تک پتا نہیں چلا کہ رب ایک ہے، جس وقت اسے دریا میں غرق کر دیا گیا۔ جب دریا پر فوج لے کر آیا، حضرت موسیٰ کی فوج پر دریا میں راستے بن گئے اور یہ خود ڈوب گیا، تب اسے پتا چلا کہ ہاں یہ کائنات چلانے والا میں نہیں، کوئی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ موسیٰ کا رب ہے۔ تو اس وقت معافی مانگنے لگا۔ تو یقین جانیے کہ یہ ساری کائنات کا نظام جو چلانے والا ہے وہ ہم نہیں، وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھنے والا ہوں، میری وجہ سے یہ پیسہ آ رہا ہے، نہیں، یہ سب رب کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ راستے رب نے پیدا فرمائے۔ لہذا اتنے راستے جب اس نے پیدا فرمائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جھک کر اس کے لیے شکریہ ادا کریں کہ اے رب تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ تو جیسا کوئی ہمارے لیے احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ رب آگے ارشاد فرماتا ہے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، میں نے پانی کیوں برسایا؟ پانی اس لیے برسایا میں نے تاکہ تمہارے زمینوں سے اناج نکل آئے۔ کیا نکل آئے؟ اناج نکل آئے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغ ہو جائے تمہارے، کیا ہو جائے؟ باغ ہو جائے، پھل لگ جائے اس میں، اور تم اس کو کھاؤ اور خوشگوار ہو جاؤ، اور کھا کر جو گاتا ہے، کھا کر پیٹ پیچھے جو گاتا ہے اسے آپ وفادار کہتے ہیں یا غدار کہتے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کریں۔ غدار وہ ہے جو نعمتیں کھا کر جو ہے اسی کے اوپر بھوگتا ہے، یا اس کے پیٹ پیچھے جو ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ غدار کہلاتا ہے، وفادار نہیں کہلاتا۔
تو لہذا ہمیں وفادار بندے رب کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور رب کی یاد کو اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی گلیوں میں اللہ کی یاد کو تازہ کرتے رہیں، تو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، تب پتہ چلے گا۔ ہم اپنی نسلوں تک جو ہے اس بات کو پھیلائیں کہ یہ جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس وہ رب کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یہ تو نعمتیں ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، آج تم ان نعمتوں میں مگن ہو کر مجھے بھول گئے ہو۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے ہم نے اسے ٹھہرا رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ٹھہرا رکھا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصلے کا دن کیا ہے؟ حشر کا دن ہے۔ کیا ہے وہ؟ حشر کا دن ہے۔ رب فرماتا ہے تم آج اگر بھول گئے ہو مجھے، نعمتیں کھا کر تب بھی میرا شکریہ ادا نہیں کر رہے، تو یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بدل جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ تمہاری پیڑیاں چلی گئی، تم یہ سوچ رہے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی، حشر کا میدان قائم نہیں ہوگا، ہوگا۔ ہر ایک کی موت اس کے لیے حشر ہے، ہر ایک کی موت جو ہے اس کے لیے حشر ہے، تمہیں کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا۔ رب فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ ہم سور پھونکوائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سور پھونکوائیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس آواز کی وجہ سے سارے لوگوں کی موت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ موت ہو جائے گی، سارے سب کے سب قبر میں پہنچ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں اس قرآن پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کا اس پر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان نہیں۔ اور اگر ایمان ہے کہ یہ قرآن ہمارا سچا ہے، جو رب کا ہوا بھیجا ہوا کلام ہے، تو پھر اس کی ہر ایک بات سچ ہے، اس کی ایک بات سچ ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ ہم سور پھونکیں گے سب فنا ہو جائیں گے، تو کیا یہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ یقیناً ہوگا، صرف انتظار کرتے رہو، یہ ہوگا، یقیناً ہوگا کہ جب پھونکا جائے گا سور تو سب مر جائیں گے، پھر رب حکم دے گا کہ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے۔ کیا کریں گے؟ سب قبر سے اٹھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ کون اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھیں گے، اور ایک ہاتھ میں ان کے صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ اس انداز میں اٹھیں گے کہ اللہ کے رسول آگے آگے چلیں گے، اور ساتھ میں صدیق اکبر چلیں گے، عمر فاروق چلیں گے، پھر ایک ایک کر کے اپنے مرتبے کے حساب سے سارے لوگ اٹھتے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اب انداز یہ ہوگا چلنے کا، کوئی زمین کے بل گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے، جس کے اعمال بد ہیں، جس کے اعمال بد ہے، بد سے بدتر ہے، وہ زمین سے گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، اس کی حالات اتنی خراب ہے، دنیا میں غفلت میں رہا، رب کو پہچان نہیں پایا، قیامت کا انکار کرتے رہا، اور دل میں یہ سوچتے رہا کہ قبر میں جانے کے بعد حساب بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، وہ سوچتا رہا، تو پھر اسے قبر سے جب اٹھایا جائے گا تب پتا چلے گا کہ حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ کوئی سواری پر اپنے انداز میں الگ جائے گا، لیکن سوائے سب کے سب کی حالات یہ ہوگی کہ کسی کے بدن پر کپڑا نہیں، اگر پورے کپڑوں کے ساتھ کوئی ہوں گے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے مرتبوں سے نوازا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سطر کو بھی کپڑوں سے چھپایا ہوگا، باقی سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، لیکن کسی کے بدن کی فکر نہیں ہوگی، سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، سب سوچیں گے کہ ہم نے کیا کیا، رب نے کتنا بڑا وقت ہمیں دیا تھا، کتنا طویل لمبا وقت دیا تھا، کسی کو 50 سال دیا تھا، کسی کو 20 سال دیا تھا، کسی کو 100 سال دیا تھا، کسی کو 60 سال دیا تھا، جس میں جا کر ہمیں تیاری کرنی تھی حساب و کتاب کی، ہم کیا کر بیٹھے، سب افسوس میں لگے ہوں گے،
آج کیا حساب دیں گے, وہ کتاب کیا دیں گے. وہاں تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتے نا, کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. رب کہتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے کیسے افواجا, فوج جانتے, فوج جیسے جاتی ہے نا, فوج کی شکل میں جائیں گے. کس کی شکل میں جائیں گے؟ فوج کی شکل میں جا کے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور سارے آسمانوں میں دروازے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ دروازے بن جائیں گے. حضور فرماتے ہیں ان دروازوں سے فرشتے نازل ہوں گے. کیا نازل ہوں گے؟ فرشتے نازل. ان کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہوں گی. وہ کوئی پہاڑ کو پھوڑنے میں لگا ہوگا, کوئی زمین کو چیرنے میں لگا ہوگا, کوئی آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں لگا ہوگا. یعنی ہر فرشتے کی الگ ڈیوٹی ہوگی. قیامت ہوگا, کیا ہوگا؟ قیامت کا وقت ہوگا تو الگ الگ ڈیوٹی ہوگی. تو وہ ڈیوٹی نبھانے کے لیے کیا ہوں گے؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, تو آسمان سے جب دروازے بن جائیں گے وہاں سے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور یہ جو ساری کے سارے جو پہاڑ ہیں, پوری دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہیں یہ سراب بن جائیں گے. سراب جانتے ہیں؟ اور جو ہے کسی ریگستان میں جائے, راجستھان کے اندر جو ریتیلی زمین ہے, انسان وہاں دھوکا کھا جاتا ہے. جب اسے پانی کی پیاس لگ جاتی ہے نا, دور دیکھتا ہے چمک محسوس ہوتی ہے, اسے لگتا ہے پانی چمک رہا ہو, پھر دوڑ کر جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا, وہ ریت کی چمک ہوتی ہے, وہ ریزہ ریزہ چمک. سراب کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, یہ جتنے کائنات کے اندر پہاڑ ہیں انہیں ایسا ریزہ ریزہ کر دوں گا, ایسا ریزہ ریزہ کر دوں گا کہ وہ چمک رہے ہوں. کیا ہوں گے؟ چمک رہے. انسان جہاں تک اپنی نگاہ دوڑائے گا تو اسے سراب نظر آئے گا. پیاس میں دوڑے گا, ہو سکتا ہے یہاں پانی ہو, اور جا کر دیکھے گا تو چمکتا ہوا ریزہ ہوگا, پانی نہیں ہوگا, پانی نہیں ہوگا. پھر اب ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا, کہ بے شک جہنم انتظار میں لگی ہوئی. اس میں لگی ہوئی, انتظار میں لگی ہوئی ہے کہ بدکار آئے میں اسے کھا جاؤں, کافر آئے میں اس کو کھا جاؤں, غافل آئے میں اس کو کھا جاؤں, وہ جو بے حیائی پھیلا رہا تھا وہ آئے میں اس کو کھا جاؤں. انتظار میں ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دروازے بند کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آئے نہ لوں میں اس کو, وہ سب کو لینے والی ہے. جن جن کے احکام ہیں, جن جن نے احکام خدا کو, احکام رسول کو ٹھکرایا ہے, جس نے کھا کر مصطفیٰ کی اتباع کرنے کے بجائے مصطفیٰ پر غداری کے داغ لگائے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین و گستاخی کی ہے, اور ایمان سے خارج ہو گئے ہیں. اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر اللہ کے ساتھ فرما برداری کرنے کے بجائے اتباع اور پیروی کرنے کے بجائے غداری کی ہے, ان سب کے انتظار میں جہنم لگی ہوئی ہے. ارشاد فرماتا ہے للطاغین مآبا, یہ ٹھکانہ ہے جہنم. کس کے لیے؟ سرکشوں کے لیے, جنہوں نے دنیا میں سرکش بن گئے, یعنی رب کو بھول بیٹھے, ان کے لیے جہنم کیا ہے؟ انتظار کر رہی ہے. بس آخری 2 آیتیں پڑھو, ختم کرتے ہیں. اور پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس 2 آیتیں, وقت بھی زیادہ طویل ہو گیا ہے. اگر زیادہ وقت بھی آپ کا لے لوں تو پھر دوبارہ آپ بیٹھیں گے. بات بھی ہے ہمارے قوم کی, قوالی ہونا صبح تک. یہ آپ کو آج ہنسی کی بات لگ رہی ہوگی, یہ بہت بڑا درد ہے. جہاں میوزک مارا جا رہا ہے, جہاں بے حیائی چل رہی ہے, عورتوں کو بلا کر فحاشی چل رہی ہے, آپ صبح تک بیٹھے رہیں گے. خدا کا کلام سنایا جائے آپ کو, یہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کی تیاری ہے. تو اتنا بڑا درد ہے, یہ سنا بھی نہیں سکتا. نہیں بولوں گا تو میں صرف 5 منٹ بولوں گا, کیونکہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا درد ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم نے سوچ لیا دنیا سب کچھ, دنیا سب کچھ نہیں ہے. مسلم یہ رب کے احکامات ہیں نا, یہ سچے احکامات ہیں. ذرہ برابر ہمیں یہ غفلت کاری ہو جائے کہ یہ قرآن, یہ احکام ایسے ہی نازل ہو گئے, تو پھر قیامت میں ہر ایک کو جواب دے, کفر میں مبتلا ہو جائے گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی.
अल्लाह हमारे दीन से जो दूरी है ना उसको कम कर दे। रब तबारक व तआला हमें अपने दीन से जो है मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये खुराफात देखें आप मुझे यकीन जाने या ना जाने, आप जा रहे हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कब्र में मुझे आकर जवाब देना है, हरगिज़ नहीं देना आपकी खबर में। अब देखें कल के दिन कवाली है, आप खुद देखें इतने लोग हैं ना या सुन रहे ना, सब होंगे वहां बहरे कैफ, कोई ना कोई वो जो होगा नहीं जाने वाला नहीं जाने, लेकिन नौजवान की तो भीड़ होगी। किस लिए जाएंगे? अय्याशी के घर से जाएंगे, अय्याशी के घर से जाएंगे, दिन से कोई मतलब। हमारा हाल क्या हो गया मालूम क्या? जितनी देर बैठकर सुन लिए हम खुदा का पैगाम, उतनी देर डर है हमें। फिर निकल कर महफिल से बाहर हो गए ना, फिर डर खत्म, फिर गफलत में आ गया, फिर गफलत में आ गए। कामयाब वो शख्स हुआ जो महफिल से जाने के बावजूद भी गफलत का पर्दा हटाया तो हटके ही रह गया। कामयाब वो है, कामयाब वो नहीं। हाँ बंदे हैं, गफलत आती है, गफलत आती है, ये गफलत का होना आता है, गफलत आती है। एक जानबूझकर गफलत पैदा कर लेना, ये दोनों में फर्क है। दोनों में क्या है? फर्क है। हम जो कर रहे हैं वो हमें गफलत आ नहीं रही, हम जानबूझ के गफलत पैदा कर रहे हैं, जानबूझकर गफलत पैदा कर रहे हैं। रब इरशाद फरमाता है, दो आयतें सुनिए बस खत्म करते हैं। रब इरशाद फरमाता है लाबिसीना फीहा अहकाबा, इसमें किसमें? जहन्नम में, जिसको डाला जाएगा कोई हमेशा रहेगा, कोई जो काफिर रहेंगे वो हमेशा रहेंगे। जिसने खुदा का इनकार किया, रसूल का इनकार किया, अल्लाह के रसूल की तौहीन की, ये सारे के सारे क्या होंगे? हमेशा रहेंगे। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो कौन है? ईमान वाले हैं, तो दुनिया में नेक अमाल करते रहे, जिनके पल्ले नेकी का पलड़ा भारी रहा वो तो जन्नत में चले गए। लेकिन जिनके ईमान वालों के गुनाहों के पलड़े भारी हो गए, ईमान है, उनको फिर जहन्नम में डाला जाएगा। वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो गुनाह है उनकी सजा जो काटनी है उतने दिन रहेंगे। लेकिन रब फरमाता है उसमें कर्नो मुद्दतें रहेंगे। क्या रहेंगे? मुद्दतों रहेंगे। और वहां का एक दिन यहाँ के 50,000 साल के बराबर। कितना? 50,000 साल। अगर एक दिन का भी फैसला हो जाए हमारे लिए कि जहन्नम में एक दिन रहना है, तो समझो यहाँ के 50,000 साल रहना है। 50,000। और वहां का कम से कम अजाब क्या है? कम से कम अजाब क्या है? वहां का सबसे अदना अजाब अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सबसे कम तर अजाब जहन्नम का यह है कि उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे। लोहे के जूते, उसमें आग होगी। जूते किसके होंगे? लोहे के होंगे, उसमें आग होगी। और उस आग का कमाल होगा ये जहन्नम की आग का कि वो जब जहन्नम की आग उसके जूतों में जलेगी तो उसका दिमाग पिघल कर नाक से बाहर आ रहा। ये अदना सबसे कम तक क्या है? ये जहन्नम का अजाब है। तो लिहाजा हम रब से दुआ करें कि अल्लाह उस जहन्नम में हमें एक दिन नहीं एक लम्हे के लिए भी दाखिल ना करे। अल्लाह हमें हम सबको जो है अपनी जन्नत अता फरमाए, जहन्नम से दूर फरमाए। आखिरी आयत रब इरशाद फरमाता है ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा। इसकी तफसीर बड़ी लंबी है, इंशाअल्लाह इसको आगे जो महफिल होगी वो किसी भी मोहल्ले में है जहाँ ऐलान हो जाएगा अगले हफ्ते जिस मोहल्ले में होगी, आप कोशिश करें कि पहुंच जाए। अगर आपकी ज़रूरत के जो है मतलब काम हो, ऐसे ज़रूरी काम हो कि आपको उस ज़रूरी काम में रहना ही है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस महफिल में पहुँचें। क्यों? क्योंकि हम इतनी गफलतों में आ गए ना। क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है, हम चाहते हैं कि कुरान पढ़ें, हमें पढ़ना नहीं आता। कोई पढ़ाए ना, कोई उसे समझाए कि कुरान में क्या लिखा है, तो आप समझने के लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकार नहीं कर रहा कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना चाहते हैं। कोई सुनाए तो आप सुनना चाहते हैं। तो लिहाजा आकर जब तक हम सुनते रहेंगे इस कुरान मजीद को, इस पैगामत को सुनते रहेंगे ना, अंदर से हमारा ईमान ताज़ा होता रहेगा, हमारा ईमान ताज़ा हो। जो अब गुनाहों में लगे हुए हम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं तो सही, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह छोड़ने का दिल करेगा। आहिस्ता, चलो आज ये गुनाह छोड़ता हूँ, आज ये गुनाह छोड़ता हूँ, इस तरह करके जो है कई गुनाह छूट जाएंगे हमारे। कम से कम हम ये करें कि बड़े जो गुनाह हैं वो छोड़ दें। इंसान गुनाहों का पुतला है। हम ये करें, जैसे बड़े गुनाह है, सूद खाना है,
ہاں؟ سود کھانا ہے، زنا ہے، بدکاریاں ہیں، اور دوسروں پر الزام و تہمت لگانا ہے، اور کسی پر جو ہے غلط گمان کرنا ہے، یہ سب جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کم سے کم اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ